بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب جو قائم فرمایا کہ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بخاری شروع فرمائی تو باب بدء الوحی میں روایت انما الاعمال بالنیات کو لے کر آئے، اور جو کتاب ختم فرمائی کتاب التوحید پر ختم فرمائی۔ اصول کی بات تو یہ ہے کہ کتاب التوحید کو بھی بدء الوحی کے ساتھ لے کر آتے، کیونکہ ایمان کا سب سے اہم ترین حصہ توحید ہے۔ ایمان توحید کے بغیر مکمل نہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم ابواب وہ اتنے دور رس نکات پر مشتمل ہوتے ہیں، اتنی باریک بینی کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تراجم ابواب کو قائم فرمایا، جیسا کہ حضرات شارحین لکھتے ہیں کہ ان کے ابواب کو سمجھنا، ترجمۃ الباب کو سمجھنا، ان کی ترتیب کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہت ساری توجیحات کے بعد جو بات بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ بدء الوحی کے اندر نیت کو بیان فرمایا، اصلاح نیت کو بیان فرمایا۔ اصلاح نیت کی درستگی وہ ہر عمل سے پہلے، اس لیے انما الاعمال بالنیات والی روایت کو لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور انسان کے اعمال جب ختم ہوتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، اصل مدار انسان کے اعمال کا وہ اس وقت ہوتا ہے جس کے اوپر وہ اپنے اعمال کا خاتمہ کرتا ہے، اس کے اوپر انسان کے اعمال کا مدار ہے۔ اس لیے کتاب التوحید کو بیان فرمایا کہ انسان کا جب خاتمہ ہو تو اس حال پر ہونا چاہیے کہ آدمی ایمان کے ساتھ سرشار ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کا آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ انسان جنت میں جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کتاب التوحید کو آخر میں اس لیے بیان فرمایا کہ آدمی کے اعمال میں اختتام اور زندگی کا اختتام انسان کا وہ توحید کے ساتھ ہو تو وہ انسان کامیاب ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور جامع اشرفیہ لاہور کے بانی اور محتمم اونچے درجے کے اولیاء اکرام میں سے تھے۔ ان کا ملفوظ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ ملفوظ بہت سناتے تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، آخر میں جیت ہی جیت ہے۔ اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، آخر میں جیت ہی جیت ہے۔
یہ مطلب ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کا آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کو آخر میں لے کر آ کہ توحید بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے، اور اختتام انسان کی زندگی کا وہ توحید کے ساتھ ہونا لازم ہے۔ جس کو اللہ نے ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ نصیب فرما دیا وہ انسان مقدر کا سکندر ہے۔ اسی لیے اپنی دعاؤں میں انسان کو یہ دعا بہت کثرت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ معمولاً مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ اس کو اپنی تمام دعاؤں میں ہمیشہ پیش نظر رہیں، ہمیشہ وہ الفاظ رہیں روزانہ کہ یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ دوسری وجہ حضرات محدثین نے یہ بیان فرمائی کہ بدء الوحی کے اندر جو کتاب الایمان شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، اس میں ایمان کے ایجابی پہلوؤں کو ذکر فرمایا کہ جو ایمان کے لیے ضروری ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ایمان کے بعد اس کے بعد پھر فرائض اسلام کا سلسلہ بیان فرمایا، اسلام کے ایمان کے مختلف شعبے بیان فرمائے، اور کتاب التوحید کے اندر ایمان کے سلبی پہلوؤں کو بیان فرمایا کہ کن چیزوں سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کتاب التوحید کو بیان کیا کہ اس کے سلبی پہلوؤں کو بیان کیا۔ اسی لیے معتزلہ کا بھی رد کیا، اور یہ قرآن پاک کی یہ آیت بیان فرمائی کہ باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور پھر بیان فرمایا کہ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ انسان کے اعمال اور اس کے اقوال ان کا وزن کیا جائے گا، کیونکہ معتزلہ وہ وزن اعمال کے قائل نہیں تھے۔ اس لیے بیان فرمایا کہ نہیں، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اب اقوال کیسے تولے جائیں گے، باتوں کو کیسے تولا جائے گا؟ تو فرمایا کہ اس کا اللہ رب العزت ہی تولنے والے ہیں، اللہ رب العزت ہی ہر چیز کا وزن کرنے والے ہیں۔ وہ کس طرح کریں گے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کریں گے، لیکن آج کل کی موجودہ سائنس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہر چیز کا وزن ہو سکتا ہے۔ گرمی کا وزن ہو سکتا ہے، حالانکہ گرمی کا کوئی حسی وجود تو ہے، کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔ سردی کا وزن ہو سکتا ہے، انسان کے جسم کا ٹمپریچر ہے وہ ناپا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے جو اقوال ہیں ان کا بھی وزن ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ ایک ذرہ بھی انسان کا ہوگا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک وزن کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اقوال کو بھی اللہ رب العزت تولتے ہیں، اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ تولتے ہیں۔ اس کے بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہے، بلکہ اعمال کا وزن مطلوب ہے۔ وزنی عمل ہونا چاہیے، عمل وزنی ہو۔ عمل وزنی ہونے کا مطلب یہ کہ بعض اوقات ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنے اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ایسی نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک عمل بعض اوقات وہ بے شمار اعمال کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کثرت کی بات نہیں ہو رہی کہ اعمال زیادہ ہوں، بلکہ وزنی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں واقع آتا ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر، غالباً غزوہ خیبر تھا، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہے تھے
رنگت ان کی کالی تھی. انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے آگے پیچھے لوگ بہت پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کون آدمی ہے. ان چرواہے نے پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہ یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو چلے گئے ان کے خیمے میں لے کر. تو بالکل سادگی کے ساتھ چٹائی کے اوپر سر کے نیچے پتھر رکھے ہوئے آپ تشریف فرما تھے. وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ایسا بھی دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے جو اتنا سادہ ہو. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی، کچھ سوالات کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابات دیے. تو انہوں نے چرواہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھ کو ایمان میں قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایمان کلمہ پڑھوا دیجیے. آپ نے ان کو کلمہ پڑھا دیا. کلمہ پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو جہاد ہو رہا ہے، آپ اس میں شامل ہو جاؤ، اور تو کوئی عمل اس وقت موجود ایسا ہے نہیں. نماز کا وقت نہیں، نماز نہیں میں آپ کو کہہ سکتا، رمضان نہیں، روزے کو نہیں کہہ سکتا، زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں، حج کے ایام نہیں، لہٰذا بھی جہاد ہو رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ. انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر زندہ سلامت آ گئے تو ہمارے بھائی ہو گئے، ہم تمہیں سینے سے لگاتے ہیں. انہوں نے کہا آپ مجھے سینے سے کیسے لگائیں گے؟ میری رنگت تو کالی ہے، جسم سے میرے بدبو اٹھ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو اللہ آپ کے جسم کی رنگت کو سفیدی سے بدل دیں گے، بدبو کو خوشبوؤں سے بدل دیں گے. زندہ آ گئے ہمارے بھائیوں، کہنے گے اچھا میں جاتا ہوں. پھر آپ نے کہا کہ نہیں، آپ بکریاں واپس کر کے آؤ. کس کی بکریاں چراتے ہو؟ انہوں نے کہا یہودیوں کی بکریاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ واپس کر کے آؤ. وہ گئے، واپس کر کے آئے. اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کا مال کو جس طرح دل چاہے تباہ کر دو، مار دو، ختم کر دو، اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ غیر مسلموں کا مال اس طریقے سے ہلاک کرنا، تباہ کرنا جائز نہیں. ان کا مال اگر کسی کے پاس ہے تو امانت ہے. یہ گئے، بکریاں واپس کر کے آئے، جہاد میں شامل ہوئے اور جاتے ہی شہید ہو گئے. جیسے ہی شہید ہوئے، ان کی شہداء کی جب میتیں رکھی گئیں تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک بالکل انجان آدمی ہے، کالی رنگت ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ یا رسول اللہ، کچھ شہداء، ایک شہید ایسے ہیں جن کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. آپ نے فرمایا کہ مجھ کو دکھاؤ. آپ نے جا کر دیکھا تھا، یہ وہی چرواہے تھے جنہوں نے تھوڑی دیر پہ اسلام قبول کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے جسم کی کالک کو سفیدی میں بدل دیا، ان کے جسم کی بدبو کو اللہ نے خوشبوؤں میں بدل دیا، اور اللہ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا. دیکھیے، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک حج نہیں کیا، لیکن ایک عمل تھا کلمہ لا الہ الا اللہ کا. وہ پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ پڑھا، کس نیت کے ساتھ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ایک کلمے کی بدولت ان کو جنت میں پہنچا دی. گواہی دینے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعمال کا جو وزن ہے، وزن اعمال، یہ بنیادی چیز ہے. جتنا عمل وزنی ہوگا اتنا اللہ کی بارگاہ میں وہ وزن کے وجہ سے انسان کو جنت میں پہنچانے والا ہوگا. اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟
اعمال میں وزن دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ان دو کاموں کو اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے کاموں کو دین کا کام بنا دیں گے، اور نام اعمال میں وزن بھی انہی دو شرائط سے پورا ہوتا ہے۔ اور یہی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے اخلاص، عمل خالص اللہ کے لیے، کوئی عمل غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کام کریں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری عبادات سب اللہ کے لیے۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ میں دنیا کے کام کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، دن بھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آنا جانا ہوتا ہے، شادی بیاہوں میں جانا، تقریبات میں آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم نے یہ دین کا کام کیا؟ یاد رکھیے، دو عمل انسان کرے اور اس کی عادت ڈالے، اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر کام کو بھی دین کا کام بناتے ہیں، اور وہی چیز وزن اعمال کا ذریعہ ہے۔ ایک ہے اخلاص، ایک ہے صدق۔ اخلاص کے معنی اللہ کے لیے عمل کیا جائے، صدق کے معنی سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اب مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں صبح کو تو ملازمت کرنے جاتا ہوں، میں کیسے اخلاص پیدا کروں؟ تو بہت آسان کام ہے۔ انسان یہ نیت کرے کہ طلب کسب حلال کے لیے نکل رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رزق حلال کا کمانا دیگر فرائض کے بعد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد فرض ہے۔ یہ نیت کر کے نکلے، ملازمت پہ جا رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے، یا خواتین گھر کا کام کر رہی ہیں، خواتین کی کوئی کم ذمہ داری ہے؟ آپ مجھے بتائیے، جتنی بھاری ذمہ داری اللہ نے خواتین کی لگائی کہ بچوں کی تربیت، معاشرے میں جو جتنے انسان ہیں وہ ساری ماؤں کے گود میں پلتے ہیں، وہ ساری خواتین کے پاس ہوتے ہیں۔ کسی آدمی نے صحیح کہا تھا کہ مرد تو وہ بیچارہ خواتین کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے حوالے ہوتا ہے، ماں اس کو پال پوس کے جوان کرتی ہے، پھر اس کا نکاح ہوتا ہے تو دوسری عورت کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو مرد تو، بچے تو، قوم تو، یہ تو خواتین کے گود میں پلتے ہیں۔ کسی نے جملہ کہا تھا کہ آپ مجھ کو اچھی مائیں دے دو، میں آپ کو ایک بہترین قوم دیتا ہوں۔ تو ایک عورت گھر کا کام کاج کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، گھر کا نظام صحیح رکھتی ہے، وہ کوئی معمولی کام کر رہی ہے؟ وہ تو عظیم الشان کام ہے۔ اگر وہ یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے حکم کی اتباع میں یہ کام کر رہی ہوں، میری اللہ نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے۔ مرد یہ کہے کہ جی میں باہر جا رہا ہوں، باہر جا کر میں نے رزق حلال کمانا ہے، یہ سب عبادت ہے۔ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، آدمی جب گھر میں آتا ہے تو سارا دن کا تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے جی بچوں سے ملے گا، چھوٹے بچے وہ بھی منتظر ہوتے ہیں، آدمی ان کی طرف لپکتا ہے، بچہ بھی باپ کی طرف بڑھتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ 1 منٹ کے لیے آپ رک جاؤ اور یہ سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما علی عواتق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں پہ، گردنوں پہ چڑھے ہوئے ہوتے تھے، خطبہ آپ دیتے، گود میں اٹھا کر خطبہ دیتے۔ کتنی محبت فرماتے تھے حضرات حسن، حسین اور دیگر بچوں سے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم یہ نیت کرو بچے کے گود میں لینے سے پہلے کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے بچے کو گود میں لے رہا ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ تم کو اتباع سنت کا ثواب ملے گا۔ شادی میں انسان جاتا ہے، دعوتوں میں انسان شریک ہوتے ہیں، یہ خاندانی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔
فرمایا کرتے تھے کہ آپ جب جاؤ اس نیت سے مت جانا کہ وہ آپ کے گھر آیا تھا آپ اس لیے جا رہے ہو. کسی کی عیادت پر جاؤ اس نیت سے مت جانا کہ تم نہیں جاؤ گے تو برا لگے گا، بلکہ اس نیت سے جاؤ کہ میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، اس کے گھر میں خوشی ہے، میں اس کی خوشیوں میں شریک ہونے جا رہا ہوں. کوئی بیمار ہے، اس بیمار کی عیادت اس لیے مت کرنا کہ وہ تمہیں پوچھنے آیا تھا، آپ نہیں جاؤ گے تو وہ شکایت کرے گا، بلکہ اس لیے جاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جتنی دیر کسی کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے. فرمایا کہ جو انسان کسی کی عیادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جتنی دیر وہ عیادت کرتا ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو پہلی چیز ہے اخلاص، ہر عمل اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور دوسری چیز ہے صدق. صدق کے معنی ہیں کہ ہر عمل شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، کوئی کام سنت کے دائرے سے باہر نہ ہو، کوئی کام سنت کے دائرے سے باہر نہیں. جب یہ دو عمل پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال میں وزن پیدا فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسان کے اعمال اور اس کے اقوال وہ تولے جاتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی لفظ کی تشریح فرماتے ہیں اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ اگر کلام پاک میں دوسری جگہ آتے ہیں تو اس کی بھی تشریح فرما دیتے ہیں. چونکہ قسط کی بات ہوئی تو قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو اس کی بھی تشریح فرما دی. فرمایا کہ القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں قسطاس جو ہے وہ عدل کے معنی میں آتا ہے. وَيُقَال القسط مصدر المقسط. اب لفظ کی تشریح بھی فرما رہے، فرماتے ہیں کہ قسط کا جو لفظ ہے وہ دو ابواب سے آتا ہے. ایک مجرد سے آتا ہے، ایک مزید فی سے آتا ہے. اور جب یہ مزید فی میں باب افعال سے آتا ہے تو اس وقت یہ انصاف کے معنی میں ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ القسط مصدر المقسط وهو العادل، یہ عادل کے معنی میں ہے اور باب افعال کا مصدر ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اور جب یہ مزید فی قسط یقسط سے آئے گا تو اس وقت ظلم کے معنی میں ہوگا. تو باب افعال سے جب آئے گا تو انصاف کے معنی میں، اور مجرد سے آئے گا تو ظلم کے معنی میں آتا. اس کے بعد اس لفظی تشریح کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان فرمایا اور اپنے 3 اساتذہ اکرام کے راوی روایت سے اس کو بیان کیا. ایک احمد ابن اشکاب ہیں، دوسرے محمد ابن فضیل ہیں، اور عمارہ ابن قعقہ ہیں، اور عن ابی زرعہ. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے روایت لی. فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 3 صفات بیان کی. پہلی صفت حبیبتان للرحمن، کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو انتہا درجے کے محبوب ہیں. دوسری صفت خفیفتان علی اللسان، کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں، انتہائی محبوب کلمے اور انتہائی ہلکے کلمے. ثقیلتان فی المیزان، ان 2 کلموں کی خصوصیت یہ ہے کہ نامہ اعمال پہ انتہائی بھاری، نامہ اعمال میں انتہائی بھاری. 3 صفات اس کی بیان فرمائی. ایک حبیبتان للرحمن، نمبر 2 خفیفتان علی اللسان، نمبر 3 ثقیلتان فی المیزان. محبوب کلمے، زبان پر ہلکے کلمے اور میزان میں بھاری کلمے. فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمے ہیں 2، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
ابھی ایک صاحب نے خواب دیکھا ایک بہت بڑے بزرگ کو، وہ مجھے خود سنا رہے تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا، انتقال ہو گیا ان بزرگ کا جن کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے خواب میں کہا کہ یہ 2 کلمے تم ضرور پڑھا کرو. حدیث شریف میں بھی اس کی بہت تاکید فرمائی کہ یہ 2 کلمے ضرور پڑھا کرو. چنانچہ یہ جو 2 کلمے ہیں یہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. کوئی انسان اگر دن میں یہ کلمے 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. 100 مرتبہ پڑھ لے کوئی انسان. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جتنی بھی احادیث میں، فضائل میں گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے، جیسے رمضان المبارک کی احادیث میں آتا ہے کہ افطار کرا دیا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اس کلمے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مواقع پر آتا ہے اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں. گناہ کبیرہ وہ معاف کروانے سے معاف ہوتے ہیں. اگر اس کی توبہ ہے تو توبہ سے معاف ہوں گے، اگر اس کا کوئی کفارہ ہے تو کفارے سے معاف ہوں گے، اگر اس کی قضا اور کفارہ دونوں ہیں تو دونوں سے معاف ہوں گے. لیکن گناہ کبیرہ، نمازیں کسی کے ذمے میں ہیں، روزے کسی کے ذمے میں ہیں، تو وہ محض یہ کلمے پڑھنے سے معاف ہونے والے نہیں، جب تک کہ ان کی ادائیگی کی فکر نہ کی جائے. یا کسی کا کوئی حق ہے، وہ حق اس کے ذمے میں اگر ہے تو اس کو ادائیگی کی فکر کی جائے، اس کو ادا کیا جائے، پھر اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں. تو 3 صفات بیان فرمائی، حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلاتان فی المیزان. فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ، معنی اس کے یہ ہے کہ میں تسبیح بیان، اسبح اللہ سبحانہ وتعالی، میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں. واو حالیہ ہے، بحمدی کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسبح اللہ تعالی، کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، متلبسا بحمدی، اس حال میں کہ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان، حمد بھی بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم کے معنی کہ وہ اللہ پاک ہے، عظیم، عظمت والا ہے. پہلا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرنے والا کلمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کو بیان کرتا ہے. سبحان اللہ العظیم، یہ عظمت والا کلمہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کو بیان کرتا ہے. اور جلال اور جمال جب ملتے ہیں تو خشیت پیدا ہوتی ہے. خشیت کس کو کہتے؟ خشیت کہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کسی کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، یہ خشیت ہے. ایک ہوتا ہے ڈاکو کا ڈر، ایک ہوتا ہے اژدہے کا ڈر، ایک ہوتا ہے درندوں کا ڈر، وہ خوف ہے، وہ خشیت نہیں ہے. خشیت وہ ہے جو کہ صفت جلال اور صفت جمال دونوں کا مجموعہ ہے، تو وہ ہے خشیت. جیسے اللہ تعالیٰ کی خشیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر، والدین کا ڈر، والدہ کا ڈر، وہ ڈر درندوں والا ڈر نہیں ہے، وہ ڈر چور والا، ڈاکو والا ڈر نہیں ہے. وہ ڈر جو ہے وہ محبت لیے ہوئے ہے، وہ عظمت لیے ہوئے ہے، وہ ڈر ہے. اس لیے فرمایا کہ ان 2 کلموں کی کثرت کریں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تولنے کی بات آ رہی ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنے کلام کو تولنا چاہیے، اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے اعمال کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کون سا کام کس نیت سے کس وقت میں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس سے تھوڑا سا وقت اوپر ہو گیا، بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو حدیث شریف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے نامہ اعمال میں وزن کا باعث ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.